ڈھلتی شام کی جھانکتی ہلکی سنہری کرنیں فرش پر لمبی لکیریں بنا رہی تھیں، اور ان سنہری کرنوں سے چند قدم کے فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سہرش بیٹھی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس ابھر رہا تھا۔ اس نے چہرے پر سفید رنگ کا ماسک لگا رکھا تھا، جبکہ بال چوٹی کے انداز میں ڈھیلے سے بندھے تھے۔ کچھ لٹیں چوٹی سے نکل کر اس کی گردن اور پشت پر بکھر رہی تھیں، جبکہ ایک آوارہ لٹ ہر تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے پر جھولتی، جسے وہ کوفت زدہ تاثرات کے ساتھ کان کے پیچھے اڑس دیتی۔ کمرے میں فیس ماسک کی مدھم خوشبو پھیلی تھی، جو چنبیلی اور لیونڈر کے پھولوں جیسی تھی اور بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں سکون بھرا ماحول تھا، مگر یہ سکون ہمیشہ تب تک قائم رہتا تھا جب تک یامین شاہ گھر نہ آ جاتا۔ سہرش فیس ماسک لگائے سامنے آئینے میں ابھرتا اپنا عکس ہی دیکھ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ آواز کے ساتھ کھلا تھا، اور وہ مڑے بغیر ہی پہچان گئی تھی کہ کمرے میں آنے والا شخص کون ہے۔ دروازے کے کنارے پر یامین شاہ کھڑا تھا۔ آج وہ معمول سے ہٹ کر وقت سے پہلے آ گیا تھا، مگر جو ہی اس کی نظر سہرش پر پڑی، اس کے منہ سے ایک ڈرامائی چیخ نکلی۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا دیکھ لیا! وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹا، جو چہرے پر فیس ماسک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے انداز پر سہرش کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ کہیں میرے کمرے میں کوئی جن تو نہیں گھس آیا؟ وہ دونوں ہاتھ دل پر رکھ کر ایسے ڈرا جیسے واقعی کوئی جن اس کے سامنے آ بیٹھا ہو، جبکہ سامنے سٹول پر بیٹھے اس جن نے آنکھیں گھمائیں۔ اس وقت سہرش کا خوبصورت چہرہ فیس ماسک سے بالکل سفید پڑا ہوا تھا، بال بھی کچھ عجیب انداز میں بکھرے تھے، اور سامنے ٹیبل پر مختلف بوتلیں، برش اور کریمیں پھیلی تھیں۔ سہرش کے انداز میں جتنا سکون تھا، یامین کی آواز میں اتنی ہی دہشت تھی۔ ڈرامہ بند کریں، یہ میں ہوں، وہ بے نیازی سے بولی، مگر اس کے لہجے میں شرارت چھپی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تم ہی ہو، مگر یہ ماسک لگانے سے پہلے مجھے بتا تو دیا کرو۔ کمزور دل کا آدمی ہوں، ایسے اچانک صدمے برداشت نہیں ہوتے مجھ سے، شرارتی انداز میں کہتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ انداز ایسا تھا جیسے خطرے کی جگہ پر قدم رکھ رہا ہو۔ سہرش نے ایک بار پھر آنکھیں گھمائیں۔ یامین شاہ، اور کمزور دل کا مالک؟ ایسا تو خواب میں بھی ممکن نہیں تھا۔ اب میں اتنی بھی ڈراؤنی نہیں لگ رہی۔ اس نے ایک نظر آئینے میں ڈالتے ہوئے کندھے اچکائے۔ تب تک یامین شاہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ تھوڑی سی تو لگ ہی رہی ہو۔ وہ اپنی بات پر اٹل تھا، چہرے پر اڑے اڑے خوفزدہ تاثرات تھے۔ یار، ویسے میں سوچتا تھا کہ آخر یہ لڑکیاں اتنی خوبصورت کیسے ہوتی ہیں؟ راز آج ہاتھ لگا ہے۔ وہ دوسرا سٹول کھینچ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کبھی تھوڑی سی توجہ اپنے شوہر نامدار پر بھی دے دیا کرو، تاکہ میرا چہرہ بھی تھوڑا لشکارے مارنے لگے۔ کبھی کچھ مجھے بھی دے دیا کرو لگانے کے لیے۔ وہ معصومیت سے کہتا اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ سہرش نے بے ساختہ آنکھیں سکیڑی اور پھر اس کے دماغ میں ایک شرارت سوجی۔ اچھا ہے، آج میں آپ کو ایک ایسا ماسک لگاؤں گی کہ آپ اپنی فیس بیوٹی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی، جبکہ چہرہ اب بھی فیس ماسک کے پیچھے چھپا تھا، جہاں چھائے شرارتی تاثرات یامین شاہ سے پوشیدہ ہی تھے۔ ہاں ہاں لگاؤ، میں بھی دیکھوں آخر اس ماسک میں کیسا جادو چھپا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جیسے کسی سپا میں بیٹھا ہو۔ سہرش نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبائے، شرارت سے ٹیشو پیپر پانی میں ڈبویا اور بہت سنجیدگی سے یامین شاہ کے چہرے پر چپکا دیا۔ پھر خود منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹ گئی اور ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی۔ سہرش، یہ کیا لگایا ہے تم نے مجھے؟ یہ تو ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیے ہی چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ شروع میں ایسا ہی لگتا ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، یہ ابھی اثر کرے گا، بس آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ سہرش نے ہنسی دباتے ہوئے فوراً جواب دیا۔ لیکن تم اتنا ہنس کیوں رہی ہو؟ کیا میں بہت برا لگ رہا ہوں؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہی حیرت سے سوال کیا۔ نہیں، وہ ہنسی کے درمیان بولی، آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ اس کے جواب پر یامین شاہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا، مگر کمرے میں گونجتی سہرش کی مسلسل کھیکی پر جب تھوڑی دیر بعد یامین شاہ نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے چہرے پر فیس ماسک کے بجائے گیلا ٹیشو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت چھائی۔ اس نے ایک نظر آئینے میں دیکھا اور پھر دوسری نظر سہرش پر ڈالی، جو فیس ماسک لگائے سٹول پر ہنس ہنس کر دوہری ہوتی عجوبہ ہی لگ رہی تھی۔
یہ تو ٹیشو ہے، تم نے میرے چہرے پر ماسک کے بجائے ٹیشو چپکا دیا۔ چند لمحے سے گھورنے کے بعد یامین نے ہاتھ اپنے چہرے پر لگایا جہاں ٹیشو کے خشک ذرے چپکنے لگے تھے۔ جی، یہ ہائیڈرا کول ماسک ہے، مارکیٹ میں نہیں ملتا، صرف میرے پاس ہی دستیاب ہے۔ اپنی ہنسی لبوں میں دباتے ہوئے اس نے فخریہ کالر جھاڑے، پھر یامین کے چہرے پر انتقامی تاثرات دیکھتے ہوئے فوراً سٹول سے اٹھی اور چند قدم پیچھے ہوئی۔ یامین نے پہلے چہرے سے وہ کچھ گیلا اور کچھ خشک ہو چکا ٹیشو اتارا اور پھر خود بھی اٹھ کر سحرش کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کا اپنے طریقے سے بدلہ لوں گا۔ اس نے کوٹ اتار کر میٹرس پر اچھالا، بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے اور سحرش کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ سب کچھ تھا۔ ایک منٹ، آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ سحرش فوراً سنجیدہ ہوئی۔ اب میں تمہیں گولڈن فیشل دوں گا۔ کچن سے ہلدی تم لاؤ گی یا میں خود لاؤں؟ یامین نے مسکراہٹ دبائی اور چہرے پر سنجیدہ تاثرات طاری کیے جبکہ سحرش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یامین انتقامی تاثرات چہرے پر سجائے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا اور سحرش نے راہ فرار ڈھونڈنے کو دائیں بائیں گردن گھمائی اور پھر واش روم کا کھلا دروازہ دیکھ کر اس کے چہرے کی شرارت چمک بھی واپس لوٹ آئی۔ میں آج آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی، وہ مسکرائی اور فوراً واش روم میں گھس گئی۔ یامین کو جب تک اس کی بات سمجھ آئی وہ خود کو اس کی پہنچ سے دور کر چکی تھی۔ پھر وہ کتنی ہی دیر اس کے انتظار میں بیٹھا رہا مگر سحرش باہر نہ نکلی، یہاں تک کہ ڈنر کے لیے نور بانو نے بلانے بھی آ گئی۔ باہر آ جاؤ، ڈنر نہیں کرنا کیا؟ اس نے واش روم کے دروازے کے پاس جا کر کہا تھا۔ جب تک آپ کمرے میں ہیں میں باہر نہیں آنے والی۔ سحرش نے جواباً اندر سے ہی ہری جھنڈی دکھائی اور وہ جانتا تھا کہ واقعی وہ جب تک وہاں ہے سحرش باہر نہیں آئے گی۔ تبھی کندھے اچکاتا باہر کی طرف بڑھا۔ ابھی تو جا رہا ہوں مگر یاد رکھنا اس کا حساب ضرور لوں گا۔ وہ جاتے جاتے بھی اس سے دھمکانا نہ بھولا تھا۔ واش روم میں کھڑی سحرش نے ہنسی دبائی اور پھر چند لمحوں بعد جب اسے یقین ہو چکا کہ یامین کمرے سے باہر جا چکا ہے وہ خود بھی باہر نکلی۔ آئینے کے سامنے اپنے چہرے کا گلو ایک بار پھر دیکھا اور پھر ڈنر کے لیے چل دی۔ ڈنر کے بعد یامین کمرے میں واپس آیا تو اس کے تاثرات کچھ ناراض ناراض سے تھے۔ اوپر سے سحرش نے اس کا حساب بھی پورے نہ ہونے دیا تھا۔ اس کا غصہ الگ، جبکہ یامین کے تاثرات دیکھ کر سحرش کو بھی گھبراہٹ ہونے لگی۔ شاید اس کا مذاق سنجیدہ رخ اختیار کر گیا تھا۔ اب بھی یامین شاہ کاؤچ پر بیٹھا موبائل سکرول کر رہا تھا، چہرے پر ہنوز سنجیدگی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سحرش کی طرف دیکھا بھی نہ تھا، تبھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی خود ہی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ یامین، میں نے تو مذاق کیا تھا، آپ ناراض ہی ہو گئے؟ اس کی آواز مدھم تھی اور لہجہ روحان سا۔ نہیں تو میں کیوں ناراض ہوں گا؟ اس نے واضح انکار کیا مگر اس کے لہجے میں وہ ٹھنڈک تھی جو ناراضگی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ پھر آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ سحرش کا اشارہ اس کے تاثرات کی طرف تھا جسے وہ سمجھ کر بھی اگنور کر گیا۔ میں ایسا ہی ہوں، تم کچھ زیادہ ہی فیل کر رہی ہو۔ وہ اپنی بات کہنے کے بعد سحرش کی مزید کوئی بات سنے وہاں سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ تو واقعی ناراض ہو گئے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی، کبھی آئینے کے سامنے رک کر چہرہ دیکھتی، پھر ماتھا سہلاتے ہوئے خود کو ہی ڈانٹنے لگتی۔ سحرش، تم بھی نہ، ٹیشو لگا کر پورے پاکستان کی ہنسی نکال دی، اب مناؤ انہیں۔ اپنی سرزنش کرتے ہوئے وہ خود بھی کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ دوسری طرف یامین کچن میں کھڑا گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ وہاں نیم تاریکی تھی جبکہ کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور یامین کے چہرے کے تاثرات کچھ پراسرار سے تھے۔ وہ سحرش سے ناراض تو تھا مگر یہ ناراضگی بھی کچھ اس طرح تھی کہ جب اس کی حقیقت سحرش پر کھلتی تو وہ یقیناً اپنے بے وقوف بننے پر دنگ رہ جاتی۔ ابھی تو آغاز ہے اور بیچاری سحرش اتنا گھبرا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر قبل کے سحرش کے تاثرات یاد کر کے محظوظ ہو رہا تھا، ساتھ پانی کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ گلاس خالی کر کے سلیب پر رکھنے ہی لگا تھا کہ اسے کچن کی دہلیز پر نرم قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ چہرے پر معذرت بھرے تاثرات سجائے وہاں سحرش کھڑی تھی۔ مجھے لگتا ہے کوئی مجھ سے ناراض ہے۔ وہ چند قدم آگے لیتی یامین کی پشت کی طرف آ کھڑی ہوئی۔ اور شاید کسی کو وہم ہو رہا ہے، یامین نے رخ سحرش کی طرف کرتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ پھر چہرہ ایسا کیوں بنا رکھا ہے؟ سحرش نے آہستہ سے اس کے بازو کو چھوا مگر اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا سنیں، میں نے غلط کیا نا، میں بہت شرارتی ہو گئی ہوں، سوری۔ اس نے اب اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، چہرے پر مسکینیت طاری کی، مگر یامین تو ایسے کھڑا تھا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔
سحرش نے گہری سانس لی، پھر اگلے لمحے اس نے وہی کیا جو وہ ہمیشہ کرتی تھی جب یامین ناراض ہوتا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے آ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اب بھی ناراض ہیں؟ اس کی آواز میں وہی نرمی اور آنکھوں میں گہری چمک تھی جس کے آگے تو یامین شاہ ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس تھوڑا سا برا لگا تھا۔ اس نے سحرش کے ہاتھ اپنے چہرے سے نہ ہٹائے تھے، مگر اب بھی وہ اسے دیکھنے سے گریز برت رہا تھا۔ اچھا تو پھر یہ بتائیں، اگر میں واقعی آپ کو ماسک لگا دوں، بالکل اصلی والا، تو پھر یہ ناراضگی ختم ہو جائے گی؟ سحرش کچھ بھی کر کے اس کی ناراضگی ختم کرنا چاہتی تھی، اور جناب مسکین بنے اسے مزید ستانے کے موڈ میں تھے کہ اس کی یہ روحان سی صورت، یہ لاڈ کرتا انداز، سب کچھ دل کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ واقعتاً گیلا ٹیشو نہیں ہوگا وہ اصل ماسک؟ یامین نے یقین دہانی چاہی، انداز اب بھی سنجیدہ ہی تھا۔ جی ہاں، بالکل اصل والا ماسک ہوگا، سحرش نے جواباً اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ یامین کا دل چاہا کہ وہ ہنس دے، مگر اسے ابھی یہ غصہ برقرار رکھنا تھا۔ اس بارے میں بعد میں سوچوں گا، ابھی میرا موڈ نہیں، وہ شانے بے نیازی سے کہتا ہوا وہاں سے پلٹنے لگا، مگر سحرش اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک چکی تھی۔ نہیں، ابھی سوچیں، میں یہ ناراضگی مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہانسی ہوئی، اب تو آنکھوں میں نمی بھی چمکنے لگی تھی۔ ایک شرط پر، خاموشی سے سحرش کی طرف پلٹتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ شرط؟ سحرش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، ابھی میرا حساب رہتا ہے، وہ پورا کرنے دو۔ اس نے سحرش کے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کی، مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ مجھے آپ کے ارادے کچھ خطرناک لگ رہے ہیں، وہ ڈرا ڈرا سا منمنائی۔ اب میں اتنا بھی بھیانک نہیں۔ یامین کی آنکھوں میں بھی شرارت لوٹ چکی تھی جو سحرش کے گرد خطرے کی گھنٹی جیسی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، مگر اس سب کے بعد آپ نے ناراض نہیں رہنا۔ سحرش نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پھر تم کمرے میں چلو، میں ہلدی لے کر آتا ہوں۔ اس نے سحرش کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ہلدی نہیں، میرے ہاتھ پیلے ہو چکے ہیں، اب چہرہ پیلا نہیں کروانا چاہتی۔ اول تو اس کی آنکھیں ہی حیرت سے پھیل گئیں، مگر یامین کا اٹل انداز دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلاتی فوراً اس سے دور ہٹی۔ ٹیشو ماسک کے بدلے میں تمہارا گولڈن فیشل کروں گا، بس ایسے ہی حساب برابر ہوگا۔ وہ پاس ہی سلیب پر رکھا ہلدی کا ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا اور سحرش نانا کرتی کچن سے باہر بھاگی۔ ابھی وہ دہلیز سے باہر نہیں گئی تھی کہ سامنے سے آتی دادی جان سے ٹکرا گئی۔ دادی بیچاری کی بے ساختہ چیخ نکلی، جبکہ اس اچانک تصادم پر سحرش بھی بوکھلا گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ یامین پھرتی دکھا کر انہیں سنبھال چکا تھا، ورنہ آج دادی صاحبہ کی کوئی ہڈی ضرور کریک ہو جاتی۔ آئے ہائے، بوڑھی دادی کو مار ہی ڈالو۔ دادی جان سیدھی ہوتی ہوئی پست آواز میں گرائیں، گھر میں کیا طوفان مچا رکھا ہے۔ انہوں نے اب اپنی لاٹھی زمین پر ٹیک سے ٹکائی اور سامنے دیکھا، جہاں سحرش چہرے پر معصومیت سجائے کھڑی تھی، مگر سحرش کو دیکھ کر دادی کے ماتھے پر بل ضرور پڑے۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ محترمہ طوفان کا دوسرا نام ہے۔ جہاں سحرش ہو اور وہاں کوئی تباہی نہ مچے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے ازلی انداز میں انہوں نے سحرش کی ٹھیک ٹھیک عزت افزائی کی، اور اب تو یامین بھی ہنسی دباتا نظر آیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ سحرش ایسی ہی تھی، پورا دن وہ گھر میں ادھم مچائے رکھتی تھی، جب تک اس شرارت نہ کر لیتی اس کا کھانا ہی ہضم نہ ہوتا تھا۔ شادی سے پہلے بھی وہ ازحد شرارتی تھی، اور شادی کے بعد تو یامین شاہ بھی اس کے ساتھ مل جاتا اور پورے گھر میں طوفان مچتا۔ اب تو گھر والوں کو اس سب کی عادت ہو چکی تھی۔ یہ آدھی رات کو کہاں بھٹک رہی تھی تم؟ سوال کے ساتھ ہی ان کی لاٹھی سحرش کے بازو پر پڑی۔ وہ بے ساختہ کراہی اور اپنا بازو سہلانے لگی۔ میں تو بس، اس کے پاس کوئی بہانہ ہی نہ تھا، اور سحرش کی روندو شکل دیکھ کر یامین کو ہی اس پر ترس آ گیا۔ دادی، آپ کمرے میں چلیں، تھک گئی ہوں گی۔ وہ دادی کو اپنے ساتھ لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور سحرش بھی فوراً اپنے کمرے کی طرف کھسک گئی۔ ہاں، اس سب میں یامین کا بدلہ ضرور ادھورا رہ گیا تھا۔ تائی امی، دادی جان، یامین کو دیکھیں، تائی امی۔ یہ اگلی صبح کی بات تھی جب سحرش چیختے ہوئے آ کر ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے کے پیچھے دبک گئی۔ سب نے سوالیہ اور حیرت بھرے تاثرات سے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر صوفے کے پیچھے چھپی سحرش کو۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا ہے؟ اتنے زور سے کیوں چیخ رہی ہو؟ دادی امی نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا، ساتھ ہی غصے سے ماتھے پر بل ڈالے، کیونکہ اب انہیں پکا یقین ہو چکا تھا کہ یہاں ضرور ادھم مچنے والا ہے۔ سحرش تھوڑا اوپر ہوئی، سامنے سے دیکھنے پر اس کا سر اور آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ یامین کے پاس،
اس نے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے یامین اندر آ رہا تھا۔ وہ آ کر ڈرائنگ روم کے وسط میں رکا تھا۔ چہرے پر وہی ازلی شرارتی مسکراہٹ تھی جبکہ سحرش دوبارہ صوفے کے پیچھے دبک گئی۔ یہ لو سحرش، بیچاری تمہیں صبح سے ڈھونڈ رہی ہے اور تم ہو کہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ یامین نے ہاتھ میں پکڑی چھپکلی کو تھوڑا آگے کیا۔ چھپکلی اس نے کچھ اس انداز میں پکڑ رکھی تھی کہ دم اس کی 2 انگلیوں میں جبکہ باقی حصہ نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ اسے دیکھ کر صبا، یامین کی بہن اور باقی سب نے جھرجھری لی جبکہ دادی نے تو چہرہ ہی دوسری طرف کر لیا۔ اسے مجھ سے دور رکھیں یامین، سحرش دبا دبا سا چیخی۔ کیا کہا؟ تمہارے قریب لاؤں؟ اچھا تمہارے پاس ہی آ رہا ہوں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ آنکھوں میں شرارت کی چمک بڑھنے لگی۔ یامین، باہر پھینک کر آؤ اسے۔ تائمی نے تنبیہ کی مگر یامین ان کی بات انسنی کر گیا۔ امی رکیں تو۔ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا۔ یامین وہیں رک جائیں۔ سحرش نے جیسے اس کی منت کی تھی۔ چھپکلی دیکھ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ سحرش، تمہیں تو زندہ چھپکلی سے ڈر لگتا ہے نا، اور یہ تو مری ہوئی ہے۔ وہ کل کا بدلہ آج لے رہا تھا اور بہت برا لے رہا تھا۔ مجھے مری ہوئی چھپکلی سے بھی ڈر لگتا ہے، وہ جواباً پست سے لہجے میں چلائی تھی۔ آہ بیچاری، اس نے سحرش کو بیچاری کہا تھا یا چھپکلی کو، وہ سمجھ نہ سکی۔ اچھا یہ لو کیچ کرو اور اسے باہر پھینک دو۔ یامین نے اب چھپکلی اس کی طرف اچھال دی۔ وہ جو سیڑھیوں کی طرف بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس اچانک افتاد پر اس قدر حواس باختہ ہوئی کہ وہ سیڑھیاں اترتے جہانگیر کو دیکھ ہی نہ سکی۔ چھپکلی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکلی، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی اور اسی افراتفری میں جہانگیر سے جا ٹکرائی۔ وہ بھی اس صورتحال کے لیے تیار نہ تھا، اسی لیے دونوں دھڑام سے نیچے گرے۔ صبا نے تعصب سے سر جھٹکا جبکہ سحرش ہر چیز سے بے نیاز چیخیں مارتی رہی۔ یامین کے تاثرات یکلخت ہی تبدیل ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی چھا گئی تھی۔ چپ، بالکل چپ۔ اسے چپ کروانے کے لیے آخر جہانگیر ہی کو چیخنا پڑا۔ وہ یکدم چپ ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ نہیں ہوا، دیکھو یہ نکلی ہے۔ اس نے چھپکلی اس کے سامنے کی مگر سحرش اب بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ یامین تب تک ان کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سحرش کو اٹھنے میں مدد دی، پھر اس کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ جہانگیر اور یامین دونوں کے چہروں پر گہری سنجیدگی تھی۔ تم اس نکلی چھپکلی سے اتنا ڈر رہی تھی؟ صبا نے تعصب سے کہا تھا اور سحرش کو شدید خفت کا احساس ہوا۔ آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کی غرض سے وہ چہرہ جھکا گئی اور اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ یامین بھی اس کے پیچھے ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ باقی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہ سب تو معمول کی بات تھی لیکن یامین کے لیے آج کا اچانک بنتا منظر قابل قبول نہ تھا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ صرف مذاق تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سحرش کے آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ جہانگیر کا چلا کر اسے خاموش کروانا، یہ بات اسے شدید اہانت محسوس کروا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر تو اس سے نہ ٹکرائی تھی مگر پھر بھی جہانگیر سب کے سامنے اس پر چلایا تھا۔ یہ سب دوبارہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی۔ سحرش، رو مت۔ یامین نے اسے خود سے لگایا۔ اس کے بال سہلائے مگر وہ تو یامین کی گردن میں منہ دیے زور و شور سے رونے میں لگی تھی۔ اچھا سوری، وہ سب مذاق تھا، تم تو اصل میں ڈر گئی یار۔ سحرش، یامین کو اب اپنے کیے پر شدید ندامت ہو رہی تھی۔ کچھ بھی ہو، وہ سحرش کو یوں روتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سحرش، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے زبردستی سحرش کو خود سے تھوڑا دور کیا، پھر اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر کیا۔ یہ لڑکی چند ہی لمحوں میں رو کر اپنی آنکھیں اور ناک سرخ کر چکی تھی۔ معاف کر دو مجھے۔ وہ دکھ سے اس کی نم نم آنکھیں دیکھنے لگا۔ میں آپ کی بات پر نہیں رو رہی۔ سحرش نے روندھی سی سانس اندر کھینچی۔ اس کی بات کا مطلب یامین اچھے سے سمجھ چکا تھا، تبھی اس کے تاثرات بھی کچھ سنجیدہ ہوئے۔ وہ منظر تو اس کے اندر غصے کا الاؤ دہکا رہا تھا مگر وہ خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ اچھا چلو بیٹھو یہاں اور رونا بند کرو۔ یامین نے اسے پاس رکھ کے کاؤچ پر بٹھایا، پھر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جس سے وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی تھی۔ آپ اتنا ریلیکس مت ہوں، میں آپ سے ناراض ہی ہوں۔ یامین کو پاس ہی بیٹھتا دیکھ کر اس نے اب اسے بھی آنکھیں دکھائیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصوم بنا۔ اپنا کارنامہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں، اب میرے سامنے معصوم مت بنے اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اس نے واضح لفظوں میں سزا کا کہہ کر یامین کا سکون غارت کیا تھا۔ کیسی سزا؟ اس کے چہرے پر خوفزدہ تاثرات تھے جنہیں دیکھ کر سحرش نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس آج کی رات آپ یہاں اکیلے رہیں گے، میں آج صبا کے کمرے میں سٹے کرنے والی ہوں۔
اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے سزا بھی سنا ڈالی، اور اب تو واقعی میں یامین کے تاثرات پریشانی میں ڈھلے تھے۔ اس کے لیے یہ سزا تو بہت بھاری تھی۔ صبا کے کمرے میں کیوں؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آج ہم نے مووی نائٹ پلان کی ہے۔ اس نے پلان بھی ترتیب دے لیا۔ اور وہاں کوئی میل الاؤ نہیں۔ یامین کے بولنے سے قبل ہی سہرش بول پڑی تھی۔ اب بیچارہ یامین کیا ہی کر سکتا تھا کہ بہرحال اس نے خطا تو کی تھی، اب اس کی سزا تو اسے بھگتنی ہی تھی۔ یامین کو تو لگا تھا کہ یہ مووی نائٹ والی بات صرف مذاق ہے، مگر شام ہوتے ہی سہرش نے صبا کے کمرے میں ڈیرا ڈال لیا تھا، اور اس بار تو وہ اپنی بات پر اتنی بضد تھی کہ یامین کے بے حد اصرار پر بھی اس نے یامین کو کمرے میں گھسنے نہ دیا تھا۔ یامین کافی دیر اسے منانے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور پھر جب سہرش کی ضد نہ ٹوٹی تو وہ منہ لٹکائے واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ صبا اور سہرش نے مل کر اچھی سی مووی دیکھی، پھر کافی دیر باتیں کی، اور چند لمحے قبل ہی صبا سو چکی تھی، مگر سہرش کو تو نیند ہی نہ آ رہی تھی۔ اس نے سونے کی کافی کوشش کی، مگر جب کروٹ پر کروٹ بدل کر تھک گئی اور نیند نہ آئی تو جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی، بال سمیٹ کر کیچر لگایا اور ننگے پیر ہی کچن میں آ گئی۔ گھر میں تمام کمروں کی بتیاں بند ہو چکی تھیں، واحد وہی تھی جو رات کے اس پہر روحوں کی طرح کچن میں کھڑی تھی۔ اس نے کچن کی لائٹ جلائی تو ہر چیز روشنی میں نہا گئی۔ جمائی روکتے ہوئے وہ کافی کا سامان سلیب پر اکٹھا کرنے لگی۔ مجھے چھپکلی سے اتنا ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر ڈر بھی گئی تھی تو جہانگیر کو اتنی زور سے نہیں چیخنا چاہیے تھا۔ وہ چیخے ہی کیوں؟ کافی پھینٹتے ہوئے وہ صبح کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لیکن میں بھی تو ان سے ٹکرائی تھی، مجھے سوری کرنی چاہیے تھی۔ وہ اب سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، دماغ اب بھی انہی سوچوں میں الجھا تھا۔ سوری میں کیوں کروں؟ سوری تو جہانگیر کو کرنی چاہیے۔ خواہ سب کے سامنے چلا کر عزت کا فالودہ کر دیا۔ اس نے فوراً اپنا بیان بدل لیا۔ کافی پھینٹنے میں تیزی آ گئی، تبھی کچن کے دروازے پر کھٹکا سا ہوا۔ وہ چونک کر دروازے کی طرف پلٹی تھی۔ دروازے کے وسط میں یامین کھڑا تھا، آنکھوں میں نیند کی سرخی لیے، سلکی بال ماتھے پر بکھیرے، سیاہ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس و خاص سے رف سے حلیے میں تھا۔ اگر مجھے اچھے سے دیکھ لیا ہو تو ایک کپ کافی میرے لیے بھی بنا دینا۔ اسے ٹوکتا وہ خود اندر بڑھ آیا اور فریج سے پانی کی بوتل نکالنے لگا۔ سہرش خفیف سی ہو گئی، مگر یہ خفت صرف چند لمحوں ہی کی تھی۔ ابھی میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے میں نہیں بنا رہی کافی، اپنے ازلی پر اعتماد انداز میں لوٹتے ہوئے اس نے رکھائی سے جواب دیا تھا۔ پھر تو تم نے جو مجھ پر صبا کے کمرے میں نہ آنے کی پابندی لگائی تھی، اس حساب سے مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے۔ وہ برجستہ بولا اور بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ غلطی آپ کی تھی، اور ایک وقت میں صرف ایک فرد ناراض ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ چلو پھر سمجھو میں ناراض ہوں۔ انداز صاف چڑھانے والا تھا، مگر سہرش کا دماغ تو اس وقت صبح کے منظر میں الجھا تھا، اور تبھی اسے یاد آیا کہ اس سب کا ذمہ دار تو یامین ہی تھا۔ ابھی آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ پر شدید غصہ آ رہا ہے۔ جہانگیر کے ساتھ ساتھ اسے اب یامین پر بھی غصہ آنے لگا۔ ان دونوں نے مل کر اس کا پورا دن خراب کر دیا تھا۔ میں تو کہیں نہیں جانے والا، تمہیں اگر میں بہت برا لگ رہا ہوں تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے شرارتی مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے اطمینان سے اپنا جملہ مکمل کیا۔ اوکے فائن، آپ رکیں یہاں، میں خود ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ غصے سے بپھر کر بولی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ غصہ اس قدر تھا کہ وہ سلیب پر رکھا کافی سے بھرا کپ اٹھانا بھی بھول گئی۔ یامین نے اس کا کافی سے بھرا کپ اٹھایا اور خود بھی کچن سے باہر آ گیا۔ وہ سامنے ہی راہداری میں صبا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ ویسے کافی بہت اچھی بناتی ہو تم۔ سہرش اچانک رک گئی، پھر اس کی طرف پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا کافی کا مگ دیکھ کر اس کا تب اپنا ہی سر پیٹنے کا دل چاہا۔ اس کافی کے لیے شکریہ سہرش، اس نے کافی کا ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ سہرش پیر پٹکتی کمرے میں جا گھسی اور دروازہ اس قدر زور سے بند کیا کہ یامین نے ایک لمحے کے لیے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہٹلر کی جانشین، وہ بڑبڑایا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ چند دنوں بعد کی بات تھی جب سہرش اور صبا نے قریبی مارٹ تک جانا تھا۔ تبھی سہرش یامین کے پاس آئی تھی۔ آپ ہمیں مارٹ تک لے چلیں۔ اس نے یامین کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنا موقف بیان کیا تھا۔ ابھی نہیں، شام کو چلیں گے۔ یامین نے واضح لفظوں میں انکار کیا۔ اس کا دھیان سامنے کھلے لیپ ٹاپ کی طرف تھا، جہاں کھلی فائل اس کی توجہ کا مرکز تھی۔ ہم نے ابھی جانا ہے، چلیں پلیز۔ وہ بضد ہوتی مزید اس کے قریب ہو آئی۔ دائیں ہاتھ سے اس کی گال سہلاتے ہوئے وہ اپنی بات منوانے پر بضد تھی۔ نہیں سہرش، ابھی نہیں جا سکتا۔
آفس جانا ہے، میٹنگ ہے میری۔ اس نے اب نہ جانے کی وجہ بھی بتا دی، مگر سہرش کو یہی لگا کہ وہ اسے تنگ کرنے کو انکار کر رہا تھا۔ پچھلے ہفتے اس نے یامین کو مووی نائٹ کی جو سزا دی تھی، یہ اس کا خمیازہ ہی تھا۔ سیکنڈ ٹائم کون سی میٹنگ ہوتی ہے؟ بہانے مت کریں یامین۔ وہ اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی، جبکہ اب یامین نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں ہٹا کر براہ راست اس پر مرکوز کیں۔ بہانہ نہیں کر رہا سہرش، سچ میں میٹنگ ہے۔ جواب دینے کے ساتھ وہ دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آپ نہیں لے کر جا رہے؟ اس نے اب آخری بار پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے اب مختصر جواب دیا، اور سہرش مزید کچھ بھی کہے بغیر ناراض سی ہوتی وہاں سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ اور صبا پیدل ہی مارٹ جانے کو گھر سے نکل پڑی تھی۔ وہ مارٹ جا ہی رہی تھی جب لان سے گزر کر بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے سہرش کی نظر اچانک ہی یامین کی گاڑی پر پڑی تھی۔ ویسے تو وہ گاڑی تایا بگی تھی، مگر آج کل وہ یامین کے زیر استعمال تھی۔ ہمیں باہر لے کر جانے کا وقت نہیں تھا نا آپ کے پاس، اب آپ خود باہر جا کر دکھائیں۔ وہ شرارت بھرے تاثرات کے ساتھ بڑبڑائی اور ساتھ کھڑی صبا کو دیکھا، جو اس کے رکنے پر خود بھی اپنے قدم روک چکی تھی۔ میں اپنا موبائل اندر بھول آئی ہوں، اس نے منٹوں میں بہانہ گھڑا۔ تم چلو، میں وہ لے کر آتی ہوں۔ اسے چلنے کا کہہ کر سہرش نے بھی اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ صبا سر ہلاتی بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی تو سہرش نے اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ اب وہ گاڑی کو پرسوچ نظروں سے تکتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں آپ آج باہر کیسے جاتے ہیں۔ سہرش نے گاڑی کے ٹائروں کو دیکھا اور نیچے بیٹھ کر ایک ٹائر کی ہوا نکال دی۔ ویسے تو یامین شاہ روزانہ اس وقت گھر ہوتے ہیں، مگر آج میرے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دوسرے ٹائر کی طرف بڑھتے ہوئے وہ مسلسل بول رہی تھی، بہت ضروری میٹنگ ہے، اب اٹینڈ کر کے دکھائیں میٹنگ۔ تیسرے اور پھر چوتھے ٹائر کی ہوا نکالنے کے بعد وہ بونٹ کی طرف بڑھی، ڈھکن اٹھا کر کچھ تاروں کو ادھر ادھر کیا اور ڈھکن واپس گرا دیا۔ امید ہے آپ کا بقیہ دن اب مزید اچھا گزرے گا، اور آئندہ آپ مجھے انکار کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ مطمئن انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گئی، یہ دیکھے بغیر کہ گاڑی کی طرف آتا یامین اس کی ساری کارستانی دیکھ چکا ہے اور اب یقیناً واپسی پر اس کی شامت آنے والی تھی۔ دن یوں ہی اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ یامین اور سہرش کے پنگے پورا دن گھر میں رونق لگائے رکھتے، مگر دادی اس سب سے بہت چڑتی تھی۔ تبھی جہاں بھی انہیں سہرش نظر آتی وہ اس کی کلاس لینا شروع کر دیتی۔ اب بھی سہرش کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی، مگر لیونگ روم میں دادی کو بیٹھا دیکھ کر اس کے قدم آہستہ ہوئے۔ وہ فی الوقت ان کی ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہیں تھی، تبھی آہستہ قدم اٹھاتی صوفے کے پیچھے سے گزرنے لگی تھی۔ مگر آج شاید اس کا دن واقعی خراب تھا کہ دادی اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آ کر بیٹھ۔ وہ جو دبے پاؤں وہاں سے گزرنے کے چکر میں تھی، دادی کی آواز پر اسے مجبوراً رکنا پڑا تھا۔ تجھے ایک جگہ چین کیوں نہیں ہے؟ دادی نے اسے غصے سے گھورا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لے، سارے الٹے کام کرنے کے بعد پوچھ رہی ہے میں نے کیا کیا ہے؟ جیسے تم تو جانتی ہی نہیں آج دن میں کتنے پنگے کیے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ سہرش خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ جب سے بیچارے بچے کی تم سے شادی ہوئی ہے، تم نے اس کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں پوچھتی ہوں تم اسے اتنا تنگ کیوں کرتی ہو؟ وہ ہانپنے لگی۔ اتنے میں ہی ان کا سانس پھول گیا تھا۔ سہرش اٹھ کر ان کے قریب آ بیٹھی۔ دادی، میری پیاری دادی۔ اس نے اپنے بازو دادی کے گرد پھیلا لیے۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ لاڈ سے کہنے لگی، مگر دادی نے اس کا بازو اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ چل پرے ہٹ، میں تیری دادی ہوں، مجھے سب پتا ہے۔ تو میری پوتی ہے، پوتی ہی رہ، زیادہ میری دادی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شدید غصے میں تھیں۔ ان کی آخری بات پر سہرش نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ بیچارہ بچہ کیا سوچتا ہوگا، کیسی پوتیاں ہیں میری، نہ خود سکون سے رہتی ہیں نہ کسی اور کو رہنے دیتی ہیں۔ انہیں اب بھی یامین کی فکر تھی۔ کچھ نہیں سوچتا وہ آپ کا بچہ، وہ چڑ گئی۔ چپ کر کے بیٹھ، ہر وقت چوں چوں۔ دادی نے اسے لتاڑا تو وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ اچھا غصہ کیوں کرتی ہیں؟ پرامس اب کوئی شرارت نہیں کروں گی۔ اس نے انہیں یقین دلانا چاہا۔ میں تو جیسے تجھے جانتی ہی نہیں، سب کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے تو نے۔ دادی کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ پرامس کر تو رہی ہوں۔ وہ اب دادی کی ایک ہی تکرار پر روحان سی ہوئی۔ اچھا جا کر کچن کا کام دیکھ اور میرے بچے کو بھیج میرے پاس، میں ذرا اس کے سر میں مالش کر دوں، بیچارہ تھکا ہارا آیا ہے۔
دادی نے اسے وہاں سے جانے کا کہا تو وہ منہ بناتی وہاں سے اٹھ گئی۔ بیچارہ بچہ۔ پھر یہی 2 لفظ بڑبڑاتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سہرش کہاں ہے؟ دوپہر میں یامین آفس سے واپس آیا تھا۔ آج وہ وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا، مگر سہرش تو گھر میں موجود ہی نہ تھی۔ تبھی وہ اس کا پوچھنے کے لیے تائی امی کے پاس آیا تھا۔ وہ تو اپنی دوست کے گھر گئی ہے، تمہارا فون نہیں لگ رہا تھا تبھی مجھے بتا کر چلی گئی۔ انہوں نے سالن بناتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ مگر آج تو ڈرائیور چھٹی پر ہے، وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ یامین نے لان کی طرف کھلتی کچن کی کھڑکی سے ہی باہر کھڑی گاڑی دیکھ کر سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ جہانگیر کے ساتھ گئی ہے۔ وہ بھی اسی طرف جا رہا تھا تو میں نے سہرش کو جہانگیر کے ساتھ بھیج دیا۔ تم کال کر لو اسے۔ انہوں نے تو عام سے انداز میں جواب دیا تھا، مگر یامین کے ماتھے پر غصے سے بل ضرور پڑے تھے۔ تبھی تو مزید کچھ بھی کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنی فائلز پر پڑی تھی جن پر چائے گری ہوئی تھی۔ یہ یقیناً سہرش کا کارنامہ تھا۔ ایک تو اس کا جہانگیر کے ساتھ جانا اسے غصہ دلا رہا تھا، اوپر سے اس کی امپورٹنٹ فائلز بھی وہ خراب کر گئی تھی۔ یامین اپنی شادی سے قبل ہی جہانگیر کی آنکھوں میں سہرش کے لیے پسندیدگی بھانپ چکا تھا، تبھی اس جہانگیر کے لیے اس کے دل میں رقابت تھی۔ اسے سہرش پر کوئی شک نہیں تھا، مگر جہانگیر کو لے کر وہ غصہ ضرور تھا، اور اب یہ فائلز والا کارنامہ اس کے غصے میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے غصے سے سرخ ہونے لگے تھے، جبکہ ماتھے کی رگ بھی پھولنے لگی تھی۔ اسے اتنا غصہ پہلی بار آ رہا تھا، اور آج تو یامین اس غصے پر ضبط بھی نہ کر پا رہا تھا۔ یوں ہی چند گھنٹے گزر گئے۔ اس دوران یامین بالکنی میں کھڑا رہا تھا۔ اس نے کئی سگریٹ پھونک ڈالے تھے، اور پھر جب سہرش کمرے میں آئی تب وہ بھی غصے سے تنفن کرتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ میری فائلز پر چائے تم نے گرائی ہے؟ یامین کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کون سی فائلز؟ سہرش نے جواباً لا علمی کا اظہار کیا۔ وہی فائلز جو اسٹڈی ٹیبل پر رکھی تھیں، اور تم ان پر چائے گرا کر ان کا ستیہ ناش کرائی ہو۔ وہ آج اسے کچا چبا جانے کے در پہ تھا۔ کہاں کا غصہ وہ کہاں نکال رہا تھا۔ اتنی علم اینڈ ہو تم، ہر وقت شرارت، ہر وقت شرارت، کبھی سکون سے بیٹھتی بھی ہو؟ اس کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ نیچے لیونگ روم میں بیٹھی تائی امی حیرت زدہ ہوئیں، مگر وہ ان کے معاملے میں دخل اندازی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی اوپر نہ آئیں۔ گھر کے باقی افراد تو اس وقت گھر میں موجود ہی نہ تھے۔ مگر میں نے، سہرش نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ اس نے واقعی فائلز پر چائے نہیں گرائی تھی، مگر یامین آج کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس کے سر پر تو غصہ سوار تھا۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو سکون برباد کر دیا ہے، زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے میری۔ وہ کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر رہا تھا۔ سہرش کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ جانتی بھی ہو وہ ڈاکومنٹس کتنے ضروری تھے، اب مجھے ان ڈاکومنٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا خوار ہونا پڑے گا۔ غصے سے اس کی آنکھوں کے کنارے ہلکے سرخ ہونے لگے تھے۔ مگر تمہیں تو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے لیے تو تمہاری شرارتیں اہم ہیں۔ غصے بھرے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ کمرے سے ہی باہر نکل گیا تھا، جبکہ سہرش کی آنکھوں میں جمع ہوتا نمکین پانی گالوں پر پھیلنے لگا۔ چند لمحوں بعد باہر یامین کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، اور پھر گاڑی کی آواز گھر سے دور ہوتی گئی۔ وہ گھر سے بھی باہر جا چکا تھا۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہو سکون برباد کر دیا ہے، زندگی اجیرن کر دی ہے تم نے میری۔ یامین شاہ کا یہ جملہ بار بار سہرش کے کانوں میں گونج رہا تھا، اور اس کے آنسوؤں میں روانی کا سبب بن رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہیں بیٹھ کر روتی رہی، مگر یہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ یامین آج اس سے ایسے جملے کہہ گیا تھا کہ سہرش کو اپنا وجود آرے سے کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میں نے آپ کی زندگی اجیرن کر دی ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ میرے ہونے سے آپ کی زندگی میں بے سکونی ہے تو میری غیر موجودگی ضرور آپ کی زندگی میں سکون واپس لے آئے گی۔ اس نے یامین کی تصویر کو نم آنکھوں سے تکتے ہوئے سرگوشی کی تھی، مگر چونکہ وہ فیصلہ کر چکی تھی تو اب اس پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ تبھی وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، مگر وہاں تک جاتے ہوئے بھی وہ تکلیف سے دوہری ہوئی۔ مگر اب چونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا تو اس پر قائم رہنا بھی ضروری تھا۔ اس نے اگلے 15 منٹ میں اپنا سارا سامان سوٹ کیس میں منتقل کیا، پھر واش روم جا کر اپنے چہرے اور آنکھوں کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، مگر آنکھوں کی جلن بدستور وہیں تھی، اور اس سے قبل کہ رات کا اندھیرا پھیل جاتا اسے وہاں سے نکلنا تھا۔ تبھی وہ خود کو مضبوط کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہاں، جانے سے پہلے اس نے ایک لمحے کو رک کر پورے کمرے پر آخری الوداعی نظر ڈالی، اور پھر وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ فیصلہ کر تو لیا تھا،
مگر اس کے ابتدائی مراحل میں ہی اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نیچے آئی تو لاؤنج میں ہی تائی امی کو بیٹھا دیکھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ میں امی کی طرف جا رہی ہوں تائی امی، اس نے مدھم آواز میں انہیں اطلاع دی، اور اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس دیکھ کر وہ بھی سمجھ گئیں کہ یہ سٹیج ضرور لمبا ہونے والا ہے۔ یامین نے ڈانٹا ہے تمہیں؟ وہ اس کی سرخ سوجن زدہ آنکھوں سے ہی اندازہ لگا چکی تھی۔ نہیں، امی کی یاد آ رہی ہے، اسی لیے میں نے سوچا۔ سحرش اب بھی اس کا پردہ رکھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے، لیکن اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ تائی امی نے بھی اس بات کو زیادہ نہ کریدا۔ خیر سے جاؤ، شاید تمہاری غیر موجودگی میں ہی میرے بیٹے کو عقل آ جائے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اس کا سر چوما اور اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا، اور وہ بھی اپنے کرلاتے دل کو سنبھالتے اس گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ ہاں، اس کے جانے کے بعد انہوں نے افسوس بھری سانس ضرور خارج کی کہ انہیں یامین سے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بلقیس بیگم اسے فوراً ہی کمرے میں لے آئیں۔ اس وقت سحرش اپنا سر بلقیس بیگم کی گود میں رکھے بستر پر لیٹی تھی اور وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی ایسے ہی خاموش بولائی بولائی سی تھی۔ میری جان، ماما کو بتاؤ کیا ہوا ہے، ایسے خاموش کیوں ہو؟ وہ کافی دیر سے یہی سوال کر رہی تھی، مگر سحرش میں وہ سب دہرانے کی ہمت نہ تھی، تبھی وہ خاموش تھی۔ ابھی نہیں ماما، ابھی میں وہ سب نہیں دہرا سکتی۔ وہ شدید بے بس تھی اور بلقیس بیگم خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی کہ وہ خود ہی انہیں سب کچھ بتا دے گی، اور پھر چند گھنٹوں بعد اس نے ہر بات انہیں بتا دی تھی۔ میں اب واپس نہیں جاؤں گی ماما، یہ کہتے ہوئے اس کا دل کرلایا، مگر اس بار وہ اپنی بات پر قائم رہنا چاہتی تھی، اور بلقیس بیگم نے اس کے اس فیصلے کا احترام کیا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو یامین نے بھی اپنی گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ وہ پورا دن یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا، اور اب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا تو رہ رہ کر سحرش کی نم آنکھیں اس کے ذہن میں ابھر کر اسے بے چین کر رہی تھیں۔ دوپہر میں وہ اپنے غصے کو تقویت دینے کے لیے اسے بہت کچھ کہہ چکا تھا، مگر اب وہ ساری باتیں اس کے ذہن میں ابھر کر اسے بے قرار کر رہی تھیں۔ میں اسے منا لوں گا، اس نے خود کو تسلی دی اور گاڑی کی سپیڈ تیز کرتی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی گاڑی گھر کی دہلیز پار کر چکی تھی۔ چونکہ وہ کافی دیر سے گھر آیا تھا، تبھی اس وقت سبھی سو چکے تھے۔ وہ سحرش کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی خالی بیڈ کو دیکھ کر اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے واش روم اور ڈریسنگ روم تک دیکھ لیا، مگر وہاں بھی سحرش موجود نہ تھی۔ تبھی وہ ٹیرس کی طرف بڑھا اور خالی ٹیرس دیکھ کر اسے صحیح معنوں میں اپنے لفظوں کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور میٹرس پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ سحرش کی غیر موجودگی اس پر کتنی گراں گزرتی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ اب سحرش کبھی واپس نہیں آئے گی، اور اپنی اس سوچ کی نفی کرنے کو وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گیا۔ اس کی کبرڈ کھولی اور خالی کبرڈ نے جیسے اس کی سوچ پر مہر ثبت کر دی۔ غصے میں اتنا کچھ کہہ گیا اسے، اور سحرش میری وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اب اپنے لفظوں پر جتنا افسوس کرتا کم تھا۔ یوں ہی وہ بغیر چینج کیے واپس کمرے میں آیا اور بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ آج سحرش کی غیر موجودگی سے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور یامین کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ان گزرتے دنوں میں سحرش کی غیر موجودگی یامین کو اس کی غلطی کا گہرائی سے احساس دلا چکی تھی، اور اب جب وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا تو وہ گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ وہ نہ اس سے ملنا چاہتی تھی اور نہ اس کی کسی کال یا میسج پر رسپانس دے رہی تھی۔ تبھی یامین چڑچڑا ہو رہا تھا۔ گھر وہ رات گئے جاتا تھا اور اب بھی رات کے 8 بجنے کو تھے جب اس کی گاڑی گھر کی طرف گامزن تھی، مگر نہ جانے اسے کیا سوجھی کہ اس نے گاڑی کا رخ سحرش کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ سٹنگ ایریا میں بلقیس چچی کے سامنے بیٹھا تھا۔ ان کے چہرے پر بظاہر تو سخت تاثرات تھے، مگر یامین کی آنکھوں کی بے رونقی انہیں کوئی بھی سخت بات کہنے سے روکے ہوئے تھی۔ میں سحرش کو لینے آیا ہوں، ہمارے درمیان کچھ تلخ باتیں ہوئی ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ میں ان پر شرمندہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے مل کر خود ہی وہ تمام باتیں سلجھا لوں۔ سیدھے لفظوں میں یہاں آنے کی وجہ پیش کرنے کے بعد اس نے بلقیس آنٹی سے کچھ نہ چھپایا تھا۔ تبھی تو انہوں نے بھی اسے لان کی طرف جانے کا کہہ دیا جہاں سحرش موجود تھی۔ وہ لان میں آیا تو سامنے ہی جھولے پر بیٹھی سحرش کو دیکھ کر اس کی بے قرار آنکھوں کو قرار آیا،
وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کی پشت کی طرف ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ فضا میں گھلتی یامین کی خوشبو سے ہی اس کی موجودگی بھانپ گئی، تبھی رخ موڑے بغیر سوال کر گئی، تمہیں لینے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ جواب دینے کے ساتھ ہی اس نے ایک قدم کا فاصلہ سمیٹا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو لگا کائنات کا ہر منظر حسین ہو گیا ہے۔ کس حیثیت سے آپ کے ساتھ واپس جاؤں؟ اور میں نے تو آپ کا سارا سکون برباد کر رکھا تھا۔ مجھ سے شادی کر کے آپ بہت پچھتا رہے ہیں نا؟ اس نے یامین کی باتیں دہرائیں اور یامین کو اب احساس ہوا کہ یہ سب سہرش پر کتنا گراں گزرا تھا۔ وہ سب بکواس کی تھی میں نے، فضول بک گیا تھا۔ یامین آگے بڑھ کر خود ہی سے اپنے حصار میں سمیٹ گیا۔ تمہارے بغیر میری زندگی بے رونق ہے سہرش، یہ بات مجھے اول دن سے معلوم تھی، مگر میں پھر بھی اس دن بکواس کر گیا، مگر خدا گواہ ہے اس سب کے بعد قرار مجھے بھی نہیں تھا۔ سہرش کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھے وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی صورت اقرار کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اس دن تو آپ کی باتیں اس سب سے الٹ تھیں۔ وہ اب اسے ستانے کے موڈ میں تھی، مگر وہ لاکھ چاہ کر بھی یہ بازوؤں کا تنگ ہوتا حصار جھٹک کر اسے خود سے دور نہ کر پائی۔ میں غصے میں تھا، اول فول بک گیا، ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں تھی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اپنا چہرہ سہرش کے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے اس نے یقین دہانی کروائی۔ اس کی آنکھوں میں واضح ندامت تھی اور چہرے کی بے رونقی سہرش پر بہت کچھ واضح کر گئی تھی۔ یامین کو اس حال میں دیکھ کر بے قرار تو وہ بھی ہوئی، مگر وہ اتنی جلدی ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں ملتی، آپ کی وجہ سے میں نے پچھلا 1 ماہ تکلیف میں گزارا، اتنا روئی، ان سب کا ازالہ صرف ایک لمحے میں تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کو چہرہ موڑ گئی۔ تم جو سزا دینا چاہو دے سکتی ہو، مگر اپنی دوری نہیں، تم سے دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ وہ سزا کا اختیار اسے دے گیا اور جب سہرش نے اس کے حصار سے آزادی چاہی تو وہ خود ہی اس کی کمر پر لپٹی اپنے بازو ہٹا کر اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ میری کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ وہ مان لیں تو۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ یامین بغیر سنے بھی اس کی ہر شرط پر راضی تھا۔ پہلے سن تو لیں۔ سہرش کے لبوں پر اب پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ یامین ان شرطوں کو سنے بغیر بھی ماننے پر تیار تھا، مگر سہرش اسے سنانے کی غرض سے خود ہی بولنے لگی۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ آپ مجھے کبھی ڈانٹیں گے نہیں، چاہے غلطی میری ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے پہلی شرط بیان کی اور یامین نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جو بھی شرارت کروں آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس نے اب دوسری شرط بتائی اور یامین اس پر بھی راضی تھا۔ مجھے کوئی سزا بھی نہیں ملے گی، میں ہمیشہ آپ کو تنگ کروں گی اور آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ تو پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے تمہاری ہر شرط قبول ہے سہرش۔ اسے پھر سے منہ کھولتا دیکھ کر وہ اب اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا گیا کہ یہ سب تو وہ ہر لمحے ماننے کو تیار تھا۔ اب اپنی ان باتوں پر قائم رہیے گا۔ وہ اس کی بازوؤں میں سمٹ گئی اور یامین نے جھک کر اس کی جبیں چوم لی۔ دونوں کے آسودہ دل ہی قرار پا گئے۔ اب میں امید رکھوں کہ تم میرے ساتھ اپنے گھر چلنے پر راضی ہو؟ چند لمحے سرک گئے تو یامین نے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی نہیں، میں اس بارے میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں اور یامین کو بھی اس کا جواب مل گیا۔ تبھی وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے مسکرا دیا۔ دونوں کے دل خوش تھے اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ہر منظر حسین ہو گیا تھا۔